السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعائے مسورہ کا مطلب بتانے جا رہی ہوں، جو کہ ہم نماز کے بعد پہلے تحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر دعائے مسورہ پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں۔ تو میں نے ابھی آپ لوگوں کو تحیات کا مطلب بتا دی ہوں اور درود شریف کا بھی مطلب ہم نے بتا دیا ہے۔ اب میں دعائے مسورہ کا مطلب بتا رہی ہوں، اور تینوں یاد کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر نماز کے بعد ہمیں یہ پڑھنا رہتا ہے۔ تو چلیے دعائے مسورہ ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں اور اس کا پھر مطلب بتاتے ہیں۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے استاد اس کو پڑھاتے تھے، تو ہمیں اتنی عقل نہیں تھی، جو الفاظوں کو ہم غلط طریقے سے یاد کر لیتے تھے، غلط طریقے سے پڑھ لیتے تھے۔ لیکن جب اب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت تبدیلیاں دکھائی دیتی ہیں۔ ارے ہم تو غلط پڑھتے تھے، یہ چیز ہے، یہ رہا، یہ الفاظ ہے۔ تو اب جب ہم پڑھنے لگے، تھوڑا ہوشیار ہوئے، پھر پڑھنے لگے، جب ہم نے دیکھا تب وہ جا کے سدھار ہم نے کیا۔ لیکن وہ جو زبان ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے صحیح کرنا، کیونکہ وہ اتنا خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ بچہ غلط پڑھ رہا ہے کہ صحیح پڑھ رہا ہے۔ تو چلیے ہم پہلے پڑھتے ہیں دعائے مسورہ کو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بلا شبہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، پس تو ہی اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما دے۔ الا انت فاغفر لی مغفرۃ، اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، بس تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما۔ یقیناً تو بہت بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ، یعنی تو مغفرت فرما، ہماری گناہوں سے مغفرت فرما، ہماری گناہوں کو تو معاف کر دے۔ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بہت بخشنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ اللہ تو ہے ہی مہربان۔ ہم غلطیوں کو کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ رہا دعائے مسورہ کا مطلب، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمیں اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں بخش سکتا ہے، بخشی اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سبھی تمام مسلمانوں کو، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو گناہوں سے بچا لے اللہ، سب کو شرک سے بچا لے اللہ، سب کو جو دنیا فانی ہے اس میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کو دین کا راستہ دکھا دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب مسلمانوں کو چلا دے۔ اے اللہ جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائضوں کو ہم پورا کریں، تمام مسلمان پورا کریں۔ اے اللہ جتنے بیمار مسلمان ہیں ان کو شفا عطا فرما اللہ، لاچار مجبور ہیں ان کی لاچاری اور مجبوریوں کو دور کر دے اللہ۔ اے اللہ ہمارا ایمان تازہ رہے، ہم ایمان پہ رہیں اور ایمان پر ہی ہماری موت دے اللہ،
तमाम मुसलमानों को ईमान पर ही मौत दे, ईमान की हालत में उन्हें रख। ऐ अल्लाह, हम सबको बख्शने वाला तू है, बख्शिश करने वाला तू ही तो है, तेरे सिवा तो हमें कोई माफ कर ही नहीं सकता। ऐ अल्लाह, हमसे जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हों उसे माफ फरमा दे, तमाम मुसलमानों को सीधा रास्ता दिखा दे अल्लाह, और इनको इल्म वाला बना अल्लाह। जितने दुनिया में मुसलमान हैं उनको इल्म के रास्ते पे ले आ, वो इल्म हासिल करें, इल्म से ही हम कुछ हासिल कर सकते हैं, अच्छा बुरा, दीन इस्लाम सिर्फ इल्म ही है, इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं हो सकती है। तो या अल्लाह हम सब मुसलमानों को इल्म दे और गलत और अच्छे को समझने और उसका फर्क हमें समझने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान के रास्ते पे चला। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।